چلو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے، اور طالوت بادشاہ نے اپنی شہزادی کے نکاح کے لیے کیا شرط رکھی تھی، اور یہ شہزادی کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ تو ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے، آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کا قتل کرے گا، میں اپنی شہزادی کا نکاح اس سے کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو کہ ابھی بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے چہرہ زرد تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر بولا کہ اے حضرت داؤد، مجھے اٹھا لیجئے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور ایک تیسرے پتھر نے کہا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اپنی گوفن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوفن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوفن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے۔ سب کے سب قتل ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہوتے ہی اس کا لشکر بھاگ گیا، اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا، اور اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ پورے 40 برس بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں پر فائز ہو کر اس کے فرائض کو پورے 70 برس تک انجام دیتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا مختصر ذکر قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں اس طرح ہے: وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی،
اور اسے جو چاہا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچ کر اس پیسے کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی زبان بھی سکھا دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مقدس زندگی سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو رائی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک کمسن لڑکے تھے اور نہایت ہی مفلس اور غریب باپ کے بیٹے تھے، مگر اللہ نے جب نوازا تو ان کے سر پر تخت شاہی رکھ کر ایک عظیم بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئیں۔ پھر نبوت کا بلند مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ جالوت جیسے ظالم و جابر اور طاقتور بادشاہ کا قاتل حضرت داؤد علیہ السلام کو بنا دیا، جو کہ ایک کمسن لڑکے اور بیمار تھے، وہ بھی معمولی 3 پتھروں سے۔ جالوت جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے ان 3 پتھروں کی کیا حیثیت تھی، جو 300 رطل وزنی لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے ایک چونٹی کو ہاتھی پر غالب کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو ہاتھی ایک چونٹی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت طالوت چمڑا پکانے کا کام کرتے تھے یا بکریاں چراتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت اور بادشاہت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے زرہیں بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی بھی حلال پیشہ اختیار کرنا ہرگز ذلت و رسوائی کا کام نہیں ہے، لہٰذا ہرگز کسی جائز پیشہ اختیار کرنے والے مسلمان بھائیوں کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جائز رزق طلب کرنے والے پیشہ ور مسلمان بھائی ان لوگوں سے ہزارہ درجے بہتر ہے جو لوگ رشوتوں اور حرام کی کمائیوں سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے۔ روز قیامت ہر انسان سے 5 سوال ہوں گے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر جائز طریقے سے کمایا ہوگا اور جائز جگہوں پر خرچ کیا ہوگا تب تو سبحان اللہ بیڑا پار ہے، ورنہ اللہ بہتر ہی جانے ہمارا کیا حال ہوگا۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام، رشوت، سود خوری جیسی بلاؤں سے کوسوں دور رکھیں، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک اپنے چینل دزارہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔